نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم میرے نوجوانوں، صورتحال یہ ہے کہ جو وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو نہیں جان رہا، نہیں سمجھ رہا جو وقت ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور جو آ رہا ہے وہ کیسا وقت آ رہا ہے۔ سب کو میرا اپنی وجدانی کیفیت کہتی ہے، کیونکہ یہ نوجوان نسل بہت آگے سوچ لیتی ہے، بہت آگے دیکھ لیتی ہے۔ تو بہرحال میں اس چیز کو نہیں الزام دے رہا کسی کو کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہو جائے گا، انسانیت کس جگہ پہنچ جائے گی، ہماری تمام یہ ترقی کس طرح ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ کوئی سوچ رہا ہے؟ کسی کے دماغ میں یہ بات ہے؟ نظر سب کو آ رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے کہ ہم برباد ہونے والے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ رہا ہے، کاٹنے والا ہے۔ دیکھو میرے نوجوانوں، میں بہت دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ غفلت، کیا بالکل یہ سمجھ لیے کہ غفلت تو میں نہیں کہتا اس بات کو، بے حسی، سامنے ہمیں خرابی نظر آ رہی ہے لیکن بے حس ہو گئے ہیں۔ ہمارے احساسات نے دم توڑ دیا ہے۔ ہم اچھے برے کی تمیز کرنے میں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن عمل کے اندر ہم کمزور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، قدرتی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر کچھ ایسے طریقے اختیار کر لیے ہیں جس سے کہ اچھائی برائی کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ وہاں خود غرضیاں، من پسند باتیں، اپنی سوچنے کی بات، اپنی زندگی سے، اپنے سرکل سے باہر نہیں نکلتے ہم۔ ہمیں دنیا کی سوچنا چاہیے، ہمیں انسانیت کی سوچنا چاہیے۔ یہ انسانیت بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ بظاہر دیکھیں آپ تو آپ کو خوب اچھی طرح نظر آ رہا ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں، جیسے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان اس کا نام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب بے حس ہیں، یا محسوس نہیں کر رہے، یا ان کو اس سے غرض ہی نہیں کہ انسانیت کس طرف جا رہی ہے۔ بس اپنی میں لگے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں خود غرضی یا اپنا مفاد پرستی۔ خود غرضی اور مفاد پرستی نے انسان کو اندھا کر دیا ہے، اس کے دل کو کالا کر دیا ہے۔ دل کالا ہوتا ہے اعمال کی برائیوں سے۔ جب آپ کوئی بد عمل کرتے رہیں، خراب عمل کرتے رہیں، تو پھر آپ کو اس عمل کی خرابی کا احساس نہیں رہتا۔ اسی کو کہتے ہیں دل کالا ہو گیا۔ عمل کی خرابی سے دل کالے ہو گئے انسانیت کے۔ جانتے بوجھتے ہم گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کہیں بھی سکون اور چین کی طرف یا بھلائی کی طرف آنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آ رہا۔ اب
اب یہ دیکھ لیے اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کب سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے رشیا کی اور یوکرین کی جنگ، اسی طرح سے وہاں اوپر شمال میں چائنا کے ساتھ میں پھر امریکہ نے ایک خاص پنگا لیا ہوا ہے. ہر دنیا کے مختلف جگہوں پر اگنیشیٹنگ پوائنٹ یعنی اگنیشنگ پوائنٹ ہیں، یعنی آگ لگانے والے پوائنٹ ہیں. بارودی رکھی ہوئی ہیں، سرنگیں رکھی ہوئی ہیں. تو ہمیں ایسے وقت میں نوجوانوں تیزی سے کام کرنا ہے، آہستہ آہستہ نہیں کام کرنا. تیزی سے کام کر کے انسانیت کو جگانے کا کام کرنا ہے. یہ جو بےحسی، مفاد پرستی اور صرف اپنا ہی سوچنا، اس چیز نے انسان کو تباہی کی طرف لے جانے کا پورا کام کر رکھا ہے. انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن مگن ہے کہ چلو بھائی اس کا اپنا کام ہو رہا ہے. پاکستان میں دیکھ لیں اتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ سب اس پر راضی ہیں. ہوتا ہے، ہونے دو، ہمارا وقت گزر رہا ہے. توبہ استغفر اللہ، میں نہیں کہہ سکتا وہ الفاظ، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی قوم خود اس کی دشمن ہو گئی ہے. پاکستان کی قوم خود اس کی دشمن ہو گئی ہے. کھلی پریشانیاں پاکستان کو ہو رہی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے بس ان کو غرض ہی نہیں ہے. شاید کہ وہ سوچتے ہوں کہ ان کو کچھ اس کا کوئی حل مل جائے گا. بظاہر تو کوئی حل نظر نہیں آتا سوائے تباہی کے. تو بہرحال یہ کہ بات کہنے کی یہ تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو بے حس کر لیا ہے، مفاد پرست کر لیا ہے، اور سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ایک نشہ جسے کہتے ہیں، نشہ سے چھایا ہوا ہے کہ ہمیں اس نشے سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا. بے شمار پریشانیاں سامنے کھڑی ہیں، جیسے کہتے ہیں طوفان آنے والا ہے، اللہ نہ کرے. بالکل یہ خاموش فضائیں جو محسوس ہو رہی ہیں کہ خاموشی ہے، تو یہ جو خاموشی ہے ایک بہت بڑے طوفان کی بہت بڑے طوفان کی وہ ہے آمد کی منتظر ہے. اس وقت ہمیں تیزی سے کام کرنا ہے کہ ہمیں ملک لوگ حکومتوں کو جگانا ہے کہ بھائی کیوں اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہو اور کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہو. یہ جو کچھ دنیا بن گئی ہے ایسے ہی نہیں بن گئی، ہزاروں سال لگے ہیں. تو مجھے یاد آ گیا ایک شعر، ہزاروں سال چمن اپنی بے نوری پہ روتا ہے. تم نے اس میں جو نور آیا ہے اس چمن میں ہزاروں سالوں میں آیا ہے، لیکن یہ انسان اپنی بدبختی کی بنا پر منٹوں سیکنڈوں میں مٹانے کی طرف جا رہا ہے. اپنے ہاتھ سے خود خندقیں کھودنی ہے، اپنی قبریں اپنے ہاتھ سے بنا لی ہیں. نہ جانے انسان کیا سوچ رہا ہے، نہ جانے انسان کی عقل کو کیوں کھوٹ لگ گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا ہے بھئی آپ سب ایک جیسے ہیں، آپ کی سب کی ضرورتیں ایک جیسی ہیں، سب آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، سب اپنے بال بچوں اپنے علاقے میں امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں. تو لڑائی جھگڑے کس لیے کر رہے ہیں، کس فائدے کے لیے کر رہے ہیں؟ بھئی اپنی چادر میں رہو اور سکون اور چین سے دنیا میں رہو. یعنی ایک ہوتی ہے مادی ترقی یا مادی ضرورت، ایک ہوتی ہے روحانی ضرورت. روحانی ضرورت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو دماغی سکون حاصل ہو
اور دل کا چین اور دل کی راحت ہو، یہ دونوں چیزیں مٹی ہوئی ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آج بس سوچنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔